کہتی بابا جان السلام علیکم. جو اپنی زبان سے حضرت صاحب دلائل الخیرات کو سلام کرتی ہیں تو حضرت فرماتے ہیں میں قربان ہو گیا. میں نے کہا اے پروردگارا آج بھی تیرے محبوب بندے زندہ ہیں. آج آپ محلوں سے گزر جائیں، قاضی صاحب آ جائے، نمازی صاحب آ جائے، حاجی صاحب آ جائے، مدقق صاحب آ جائے، محقق صاحب آ جائے، بچے تو بچے، بچوں میں تو عقل نہیں، وہ گالی گلوچ کرتے ہی ہیں. بڑے آپس میں اتنی گندی گندی گالیاں دیتے ہیں کہ آپ کانوں میں روئی ٹھوس لینا مناسب سمجھیں گے، لیکن وہاں پر آپ کا ایک منٹ ٹکنا گوارا نہیں ہوگا. دوستو آخر ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ہم نام کے مسلمان رہ گئے. کیا ہمیں رسول پاک نے یہی قانون دیا تھا کہ اپنی زبانیں گندی کرنا؟ نہیں مسلمان، ہماری زبانیں تو اس لیے تھی کہ پروردگار کی تعریف کی جاتی، پھر اس لیے تھا کہ رسول پاک سے محبت. تکبیر، رسالت، مرشد اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور بڑے تو بڑے، چھوٹے تو سلام نہ کریں. چلو بھائی وہ نابالغ ہیں، انہیں اس کی سوجھ نہیں ہے، اس کی سمجھ نہیں ہے. بڑوں کو بھی اگر بڑے نے سلام نہیں کیا لیکن عالم صاحب نے پہچان لیا یہ مسلمان ہے، ظاہری پہچان تو نہیں رہتی لیکن نام سے جانتے ملاقات ہے، کہا السلام علیکم، تو سب سے پہلے ٹالنے کی کوشش کریں گے کہیں ایسا نہ مولانا چندہ مانگ دے، کچھ پرچی کٹ جائے. اس لیے بغلیں جھانپ کے پہلے نکل جاتے ہو. خاص طور سے رمضان میں مولانا کو دیکھتے تو پچھلی گلی مانپتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. علماء ہمارے پاس آ کر ہم پہ احسان کرتے ہیں، ہم انہیں دے کر احسان نہیں کرتے، کیونکہ علماء ہمارے یہاں آ کر جو لے جاتے ہیں ہماری کمائی سے صدقات و زکات نکال کر ہمارے مال کو پاک کروا دیتے ہیں کہ وہ بلاؤں سے بچ جاتا. صاحب دلائل الخیرات فرماتے وہ ننھی سی بچی آئی اور مسکرا کے سلام کیا. سبحان اللہ، پیار سے بولیے سبحان اللہ. بچی نے سلام کیا، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام. کہا بابا جان آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کہا بیٹا دیکھو نا، ہمیں تہجد کی نماز پڑھنی ہے، وقت نکلا جا رہا ہے اور کنویں پہ کوئی انتظام نہیں، نہ رسی ہے نہ بالٹی ہے، نہ کوئی انتظام ہے دوسرا کہ میں پانی لے سکوں. مجھے وضو کرنا ہے تاکہ میں اللہ پاک کی عبادت کر لوں. ننھی سی بچی کنویں کے نیڑ پہ چلی جاتی ہے اور اپنے سینے کو کنویں کی دیوار سے لگاتی ہے اور کنویں میں جھانک کر کہتی ہے وہ کنویں کے بے شرم پانی، تجھے حیا نہیں آتی کہ نمازی تجھ سے پانی مانگے اور دنیا کا ظالم تجھ سے پانی مانگے، دنیا کا کوئی اور آ رہا ہے تجھ سے پانی مانگے، تو پانی دے دیتا ہے، لیکن ایک اللہ کا ولی اللہ کی عبادت کے لیے پانی مانگتا ہے تو تجھے شرم نہیں آتی؟ تو سطح پہ جمی بیٹھی ہے، باہر آ اور انہیں پانی دے دیتا کہ یہ وضو کر کے اللہ پاک کی عبادت. صاحب دلائل الخیرات فرماتے بچی نے جیسے اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کیے، کنویں کا پانی موج مارنے لگا اور پل میں پلک جھپکنے کی دیری سے کنویں کی میڑ کے لبالب ہو گیا. صاحب دلائل الخیرات فرماتے میں نے لوٹا بھرا اور وضو کیا، پھر ایک لوٹا اور لے لیا. بچی نے کہا بابا اور چاہیے؟ کہا نہ بیٹا میری ضرورت پوری ہو گئی. بچی نے اب کہا اے پانی جا تو جہاں تھا وہیں چلا جا. اتنا کہنا تھا کہ پانی سطح آپ پر چلا گیا. حضرت صاحب دلائل الخیرات فرماتے ہیں کہ میں نے اس بچی، جب وہ بچی جانے لگی تو میں نے بچی سے پلٹ کے پوچھا اے بیٹا بتاؤ آپ کا نام کیا ہے؟ بابا، بچی نے پلٹ کے کہا بابا آپ میرا نام جان کر کیا کریں گے؟ آپ کا کام ہو گیا، اتنا کافی ہے. کہا بیٹا یہ تو بتا کہ آخر تو کون سی نماز پڑھتی ہے، کون سا وظیفہ پڑھتی ہے کہ تو اپنی توتلی زبان سے، ننھی زبان سے پانی کو کہتی ہے تو پانی بھی تیرا حکم مانتی ہے. بتا بیٹا یہ پانی تیرا حکم کیوں کر مانے؟ تو نے کون سا وظیفہ پڑھا؟ اللہ پاک کو آخر تو نے کیسے منا لیا کہ رب تعالیٰ کے حکم سے ساری دنیا کا نظام چلتا ہے؟ لیکن میں نے دیکھا ہے کہ یہ بے جان پانی، جس میں سننے کی طاقت نہیں، جس میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، جس میں خود سے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یہ پانی تیرے حکم سے باہر آ گیا. بیٹا تو کون سا وظیفہ پڑھتی ہے؟ ننھی سی بچی ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑی ہو جاتی ہے، عرض کرتی ہے بابا جان میں نہ کوئی وظیفہ پڑھتی ہوں، نہ کوئی نفل پڑھتی ہوں، نہ میں کوئی سنت پڑھتی ہوں اے بابا جان، لیکن ہاں میری ماں روزانہ نماز کے بعد مصلی بچھا کر آقائی کائنات پر 1000 بار درود پڑھتی ہے. میں بھی ساتھ میں بیٹھ کر اسی درود کو گنگناتی رہتی ہوں. اسی درود کی برکت ہے اللہ پاک نے میری زبان میں تاثیر. آپ
اندازہ کریں ننھی سی بچی رسول پاک پر درود پڑے تو اس کی زبان میں اتنی تاثیر آ جائے، تو ہم جوان جب اپنی صاف ستھری زبان سے پیارے آقا پر درود پڑیں گے تو کیا ہمارا سینہ نبی کا مدینہ نہیں ہوگا؟ بے شک ہوگا، لیکن دوستو اس کے لیے عشق رسول چاہیے، اپنے اندر چینجنگ لائیے، بدلاؤ پیدا کیجیے، سمجھ پیدا کریں۔ یقیناً دنیا کی تعلیم ضروری ہے لیکن ساتھ میں رسول پاک کی غلامی کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ دنیا بنی، کائنات بنائی گئی، نماز ہے، ہم کیسے جانتے کہ یہ نماز اللہ پاک ہے؟ ہم کیسے جانتے کہ اللہ پاک ہے؟ اللہ پاک ایک ہے، ہم کیسے جانتے کہ اللہ پاک ایک ہے؟ یہ سب احسان ہے مدینے کے مصطفیٰ کا۔ نبی نے آ کے بتایا اللہ ایک ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ ساری دنیا کو پتا ہے، بس ایک دیکھے تو کہا مان لیا ہے، بس ایک دیکھے تو کہا مان لیا ہے، بن دیکھے ہی ہم سب نے تجھ کو خدا مان لیا ہے، بن دیکھے ہی ہم سب نے تجھ کو خدا مان لیا ہے۔ پروردگار کی رحمتوں پر قربان جاؤ مسلمان، رب نے ایسا نبی دیا، ایسا سدھرا نبی دیا، ایسا پیارا نبی دیا کہ جس کا جواب نہیں۔ شاعر کہتا ہے پھولوں میں جیسے یکتا یگانا گلاب ہے، نبیوں میں ویسے میرے نبی لاجواب ہیں۔ قربان جائیے، اس لیے آئیے جھوم کر نبی کی بارگاہ میں درود پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اس محلے میں مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا، ابھی آپ نے مجھ سے پیشرو خطیب سے سماعت فرمایا کہ مسجد تو ضروری ہے نماز کے لیے لیکن اس سے پہلے مدرسہ ضروری ہے، کیونکہ اگر مدرسہ نہ ہو تو امام کہاں سے آئے گا؟ مدرسہ نہ ہو تو نماز کا طریقہ کہاں سیکھیں گے؟ مدرسہ نہ ہو تو ہمیں اللہ پاک کا جو کلام ہے اس کی تعلیم کہاں سے آئے گی؟ جب مدرسہ نہ ہوگا مولانا پیدا نہ ہوں گے، مولانا پیدا نہیں ہوگا تو ٹیوشن پڑھانے والے نہ ملیں گے، ٹیوشن پڑھانے والے جب نہیں آئیں گے تو تبلیغ میں جانے کے لیے امیر کارواں نہیں ملے گا، جب امیر پیدا نہیں ہوگا تو تبلیغ کہاں سے ہوگی؟ گویا معلوم یہ ہوا کہ تبلیغ کے لیے امیر ضروری ہے، ٹیوشن کے لیے مولانا ضروری ہے، اور دوستوں قرآن خوانی کے لیے طالب علم ضروری ہے، اور ان سب کے لیے اور امام کے لیے بھی مدرسہ ضروری ہے، نماز کے لیے مدرسہ ضروری ہے۔ ان سب چیزوں کے حقائق کو اگر جوڑا جائے تو پتہ یہ چلا کہ ان سب کے لیے مدرسۃ الرسول، بے شک، سبحان اللہ، سبحان بغیر مدرسے کے کچھ بھی ممکن نہیں۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کی پہچان ملے تو دوستو ہم آپ کو ایک شعر سناتے ہیں۔ گر وسیلہ چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ دشمنوں ہرگز خدا ملتا نہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مل جائے تو دوستو آپ اللہ پاک کے کلام کی تعلیم حاصل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کیجیے۔ مدرسہ غوثیہ مصطفیٰ رضا یہ B657 یہ 3rd فلور پہ واقع ہے۔ جگہ کی قلت، جتنی وسعت ہو سکی اتنا ہی یہاں کے عاشقوں نے اور مجھ غریب بندے نے مل کر یہ قائم کیا۔ آج بھی اس کے اوپر قرضہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ ہم لوگ پیار سے بول دیجیے آمین۔ ہمارے کریم نبی نے فرمایا جب کوئی دعا کی بات کہی جائے تو تأمنوا تأمین الملائکہ، اے لوگو جب کوئی دعا کرے مومن تو تم آمین ایسے کہو جیسے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ آمین۔ یہ دوستو ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک کی تعلیم کے تعلق سے ایک بات بتاؤں۔ ہمارے کریم نبی نے فرمایا لوگو تم میں کا کوئی روزانہ کا معمول بنا لے، اپنی زندگی میں یہ بات شامل کر لے کہ روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کر جب کھانا کھا چکے تو باوضو ہو کر اپنے دروازے پر 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیا کرے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مالک کائنات کی قسم جب کوئی مومن آیت الکرسی پڑھ کے اپنے دروازے پر دم کر دیتا ہے تو وہ مومن پوری رات
سے سوتا ہے میں اللہ کا کلام اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایک نقطے میں اللہ پاک نے حکمت رکھی ہے قرآن کو، لیکن سیکھیں گے تب تو. ہمارے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پیسہ والا ہونا اچھا نہیں، روپے والا ہو جانا اچھا نہیں. ہمارے نبی نے اچھا کسے کہا؟ جس کے چہرے چاند جیسے چمکے نہیں. ہمارے نبی نے اچھا کسے کہا؟ جو ہزاروں 50,000 کا بوٹ شوٹ پہنے لیکن جب پیشاب کو جائے تو ناپاک ہو جائے اور مر جائے تو ناپاکی میں مرے. دوستو اس سے لاکھ گنا قربان جائیے علماء کرام اور مسلمانوں کے لباس پر، ان ڈھیلے ڈھالے اور کم پیسوں کے لباس پر کہ جس پہ پیارے رسول کی سنتیں ادا ہو جاتی ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ناپاکی نہیں آتی، بیٹھنا دو بھر ہو جاتا. اس لیے مومنوں میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیمات آپ نہیں پڑھ سکے، کم سے کم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے تاکہ اسے یہ تو معلوم رہے کہ کون سے ہاتھ سے کھانا چاہیے، کیسے کھانا چاہیے، ہمارے نبی کی سنتیں کیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادائیں کیا ہے، ہم پر نماز کیوں کر فرض ہوئی. دوستو سجدہ کریں تو سجدہ کرنے سے پہلے یہ جانیں کہ یہ سجدہ سب سے پہلے کس نے کیا ہے. دوستو یہ سجدہ میرے مصطفیٰ نے کیا ہے. مدرسہ بہت مصطفیٰ رضا آپ کو تعلیم دیتا ہے، قابل مبارکباد ہے حضرت علامہ مولانا قاری الحاج محمد راشد حسین فریدی صاحب قبلہ، اور میں شکر گزار ہوں شاعر اہل سنت حضرت قاری محمود رضا نوری، حضرت علامہ مولانا زبیر احمد صاحب، مولانا غلام ربانی صاحب اور یہ جملہ علماء کرام ہمارے طلباء اعزاز تشریف رکھتے ہیں. آپ جملہ سامعین سب کے سب قابل تعریف ہیں کہ اس بزم محبت میں آپ تشریف لائے. جو کچھ بھی عرض کیا گیا اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ ہمارے ساتھ جو حضرات ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، پیش بھائی سہیل احمد صاحب، بھائی ننے صاحب، بھائی نوشے صاحب اور جتنے بھی حاضرین ہیں، پیر محمد بھائی صاحب اور یہ جتنے بھی حضرات ہیں ہمارے، ایک طرف سے جو جن کے نام لیے جائیں، کن کا نام میں کہوں اور کن کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جہاں ہے وہی ماہتاب ہے. سب کے سب قابل تعریف ہے، سب کا سہیوگ اور سب کی مدد ہے. اللہ تعالیٰ سب کی امداد کو قبول فرمائے. اور یہ ہمارے بھائی یامین صاحب قبلہ اور بھائی راجو صاحب اور یہ آفتاب بابو وسیم بھائی اور ہمارے بڑے بھائی صاحب جملہ حاضرین میں کن کے نام لو شاید یہ گستاخی رہ جائے کہ ہمارا نام مفتی صاحب نے چھوڑ دیا. حضرات نام سے کچھ نہیں ہوتا، مدینے مصطفیٰ کے غلام سے. اللہ تعالیٰ ہماری اس تقریر کو قبول فرمائے. جو کچھ بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس پر ہمیں اور ہم سب کو اور جملہ سامعین کو عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. پڑھ لیجیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.